بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى إِلَى الْآخِرِ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کہا کہ مجھے دکھاؤ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا کہ کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کو تسکین دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے پکڑو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک جز کو رکھو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سوال ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے کیا اللہ تعالیٰ سے کہ ان کا نمرود کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا، جس میں آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، مگر نمرود اس کو نہ سمجھ سکا۔ اس نے بے گناہ کو قتل کر دیا اور مجرم کو آزاد کر دیا۔ جب یہ دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ نہایت ہی احمق ہے، تو پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لا کر دکھا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ بعض مفسرین نے اس کے پس منظر میں یہ واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دریا کے کنارے پر ایک مردہ جانور پڑا دیکھا۔ جب دریا کی لہریں آتی تھی پانی کی اس کے اوپر، تو دریائی جانور آ کے اس کا گوشت کھاتے تھے، جب وہ پیچھے ہٹ جاتی تھیں تو خشکی کے جانور اور پرندے آ کے اس کا گوشت کھاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس مردار کا گوشت خشکی، پانی اور فضا کے جانور کھا رہے ہیں، یہ گوشت کتنے مختلف پیٹوں میں جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مختلف اجزاء کو کس کس جگہ سے کیسے کیسے زندہ کرے گا۔ تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس کیفیت کو دیکھ لیں کہ وہ کون سی کیفیت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے سوال کیا کہ اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا بلا، یا اللہ مجھے کیوں نہیں یقین ہے، تو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، مجھے تو یقین ہے، لیکن ویسے میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں کہ میں دیکھ لوں کہ وہ کس طریقے سے زندہ ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم اس طرح کرو کہ تم 4 پرندے پکڑ لو، 4 پرندے لو۔ اب اس کے بارے میں 4 پرندوں کے بارے میں فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لو، فصرہن الیک، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو یا اپنے ساتھ مائل کر لو۔ بعض مفسرین نے اس میں صاد میں زیر کی جگہ پڑھی ہے فصرہن، کہ ان کے کیا کرو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے اگر زیر کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو کہا کہ بہرحال مقصود ان کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، ان 4 پرندوں کو۔ البتہ ان پرندوں کی تفسیر نہ حدیث کے اندر آتی ہے اور نہ ہی قرآن کے اندر ہے، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 4 جانور مرغا، کوا، کبوتر اور مور تھے، اور ان پرندوں کا کہتے ہیں انتخاب اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ ان میں سے ہر پرندے کے اندر کوئی نہ کوئی انسانی صفت پائی جاتی ہے۔ مثلا مرغے کو کہتے ہیں کہ مرغے کے اندر شہوت کا زیادہ مادہ پایا جاتا ہے، اور یہی چیز انسان کے اندر اتم درجہ میں موجود ہوتی ہے۔ ایک شادی کے بعد کہتے ہیں دوسری مل جائے، دوسری کے بعد کہتے ہیں تیسری مل جائے، تو حتیٰ کہ بوڑھوں کو بھی دیکھا گیا ان کے سامنے بھی شادی کا نام لیا جائے تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس وجہ سے بڑے ہنگام میں جنگیں تباہیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور کوا جو ہوتا ہے، کوا میں حرص کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کہا کہ بعض انسان جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ حریص ہوتے ہیں، بہت ہی آگے چلے گئے ہوتے ہیں۔ اور جو کبوتر ہوتا ہے اس میں دنیا کی بے حد محبت ہوتی ہے، اور بعض دیندار اور نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ بھی دنیا سے بے حد زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور چوتھا جانور جو مور ہے، اس کو اپنے پر غرور اور تکبر ہوتا ہے، جب خوش ہوتا ہے تو ناچنے لگتا ہے اور اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے، اپنے حسن و جمال پر بڑا فخر کرتا ہے، لیکن جب اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو کہتے ہیں شرمسار ہو کر گر جاتا ہے۔ تو یہی حال حضرت انسان کے ہے کہ ذرا سے پیسہ آ گیا، مال آ گیا، غرور و تکبر میں پڑ گیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو فوراً کیا کرتا ہے فوراً انسان کیا کرتا ہے، اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے کوے کی جگہ گدھ کا ذکر کیا ہے کہ گدھ جو ہے وہ بھی کیونکہ کھانے کی بہت لالچی ہوتی ہے، تو بعض انسان جو ہوتے ہیں ان کو ہر وقت کھانے کی پڑی ہوتی ہے، لالچ ان کی ہوتی ہے، یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، تو بعض مفسرین نے کوے کی جگہ گدھ کو بھی ذکر کیا۔ بہرحال انسان میں پائے جانے والے ان 4 اوصاف یعنی حرص، شہوت، حب دنیا اور تکبر، اس کے علاوہ اور بھی بعض خواص ہیں، لیکن علماء نے یہ لکھے کہ اگر انسان ان سے بچ جائے تو کیا ہوتا ہے، انسان دین کی طرف، خیر کی طرف آ جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا
کہ ان جانوروں کو، ان پرندوں کو ذبح کرو۔ تو انہوں نے ان پرندوں کو ذبح کیا، ان کے گوشت کو مکس کیا، ان کے جو پر بوٹیاں وغیرہ تھیں سارے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں ملا کے ان کو 4 مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ثم ادعوہن یأتینک سایہ، پھر اب ان کو بلاؤ، اب یہ دیکھو تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جب آپ نے مرغ کو آواز دی تو فضا میں پہلے اس کی ہڈیاں نمودار ہوئیں، پھر اس کے گوشت کا جو حصہ جس پہاڑ پر رکھا تھا وہاں سے آیا اور ہڈیوں پر چڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر مرغ کے اوپر آ کے پر لگنے شروع ہو گئے، اور پھر کیا ہوا، پھر فوراً مرغ جو ہے مکمل ہو کر ان کے سامنے آ گیا۔ اسی طرح جو کوا تھا اس کی بھی اس طرح ہڈیاں آنا شروع ہو گئی۔ اسی طرح جو دوسرے جانور تھے دونوں، ان کی بھی اسی طرح ہڈیاں آنا، دوسرے پرندے جو تھے ان کی بھی ہڈیاں اس طرح آپس میں آ کے ملنا شروع ہو گئی۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے اب اس کیفیت کا بھی پتہ چل گیا، اب میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے زندہ کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ کیونکہ ایک دفعہ ابو جہل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک مردہ ہڈی دکھا کہنے لگا میں یحیی العظام وہی رمیم، جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی ہی آیت پڑھی قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے زندہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے راستے کے اوپر چلائے اور ہمیں یقین کامل ابراہیم علیہ السلام کی طرح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔